الحمد لله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں رمضان المبارک سے متعلق کہ ہم لوگ اپنا رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں اللہ کی نبی کی سیرت کی روشنی میں، تاکہ ہم رمضان کا صحیح مقصد بھی سمجھیں، اس کی صحیح قدر بھی کریں اور اپنے آپ کو متقی بنا کے چھوڑیں، جو کہ رمضان کا مقصد ہے. تو اس بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے آپ کے سامنے. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ کے با توفیق بندے ہی اس کی قدر جانتے ہیں اور اس کے انوار و برکات سے پورے طور پر مستفید ہوتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو ہم نے کئی دفعہ علماء سے سنا کہ حضور پاک دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں بھی اور اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں پہنچا دے رمضان کے مہینے تک. یہ حضور پاک کا شوق تھا رمضان کو پانے کے لیے، جستجو تھی. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے محظوظ ہوں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بھی اس کی قدر کی ترغیب دیں. اس مہینے کے اعمال اور عبادت کو پورا کرنے کا اہتمام کریں. ادنا کوتاہی سے بھی مکمل احتیاط برتیں اور کوشش کریں کہ ادنا سی کوتاہی بھی نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہم گزاریں. نفس اور شیطان سے پوری احتیاط کریں اور رمضان کے جو مختلف کام ہیں، عبادات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ سیکھ کر ادا فرمائیں. سب سے ضروری کام جو رمضان کے اندر ہم کرتے ہیں وہ ہے روزے کا اہتمام، روزہ رکھنا، الصیام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض قرار دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے امتوں پہ بھی فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو روزے کا اہتمام میرے محترم سامعین رمضان کا اولین ضروری کام ہے۔ سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے رمضان میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم نے سنا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے۔ رمضان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ۔ محترم سامعین، یہ دو شرطیں ضروری ہیں، ورنہ بندہ صبح سے شام بھوکا رہے، پیاسا رہے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا اگر نیت روزے کی نہیں تھی تو لہٰذا اسلامی اور دینی شریعت میں ضروری یہ ہے کہ ہم روزے کو روزے کی نیت سے رکھیں۔ جیسے حضور پاک نے خود یہاں فرمایا کہ ایماناً، ایک تو ایمان ہو اللہ پہ کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں۔ تو من صام رمضان ایماناً، ایمان کے ساتھ پہلی شرط، واحتساباً، اور روزے کے ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ اس روزے کی برکت سے اس بندے بندی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی روزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس مبارک ارشاد سے بھی لگا سکتے ہیں کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کہ اگر کسی مسلمان نے بغیر کسی شرعی وجہ کے، یعنی بیمار بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اور کوئی شرعی وجہ اس کے پاس نہیں تھی بندے بندی کے پاس، اور رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، اب اس کی قضا کرنے کے لیے اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو وہ اس کی وہ برکت اور اس کی نورانیت حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ ساری زندگی روزہ رکھ بھی لے تو، اگرچہ قضا شرعی لحاظ سے قضا ہو جائے گی ایک روزہ رکھنے سے، لیکن وہ جو برکات اور جو ثواب اور جو اس کی قدر و قیمت تھی وہ نہیں پند پا سکتا۔ حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ ان تمام ارشادات نبوت سے یہ قیمتی ہدایت ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمانوں کو روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جو بچہ جو بچی بالغ ہو جائے ان کو بھی روزے رکھوائیں، ان کو بھی تیار کریں۔ بلوغت شرط ہے، بلوغت کے بعد روزے فرض ہے بچوں پہ، بچیوں پہ۔ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے قضا کرنا انتہائی درجے کی محرومی ہے۔ تو یہ ایک کام ہم رمضان میں اس کی اہتمام کریں کہ روزہ رکھنے کے لیے ہم بچوں کو، خود کو، سارے گھر والے اس کی تیاری کریں۔ دوسرا ضروری کام میرے محترم سامعین یہ ہم نے کرنا ہے رمضان میں کہ ہم نے رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے۔ کوئی سیئہ یا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو رمضان کے مہینے میں۔ خاص طور پہ غور کریں، اللہ نے رمضان کے روزوں میں، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، آپ روزہ رکھیں گے جب، تو حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں۔ کھانا پینا حلال نہیں، منع ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے آپس میں ملنا منع ہے، اس طرح باقی معاملات جو روزے کی صحت کے خلاف ہے وہ کرنا منع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بندہ روزے کی حالت میں خود کو یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حلال سے بھی روکنا ہے، تو پھر خود سوچیں کہ حرام سے کتنا بچنا چاہیے۔ تو گناہوں سے بچنے کے اہتمام پورا مہینہ اس کی پریکٹس ہو کہ جو بندہ حلال حرام دونوں چھوڑ دے گا، مہینے پریکٹس کرتا رہے گا پورا مہینہ، فجر سے لے کے مغرب تک حلال چھوڑنا ہے اور 24 گھنٹے حرام تو کرنا ہی نہیں ویسے بھی، اور اس سے بچنا ہے،
تو پھر انشاءاللہ باقی 11 مہینوں کے لیے بندے کو ایک گراؤنڈ مل جائے گا، پریکٹس مل جائے گی، تیاری مل جائے گی کہ وہ باقی 11 مہینے بھی اگلے رمضان تک انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تو رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بھی مکمل پرہیز کریں۔ گناہوں کے ساتھ روزوں کی برکات اور رمضان کے انوار کی حقیقی لطف نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ایک حدیث میں کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، رواہ البخاری، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ اپنی زبان سے اور اپنے جسم سے کوئی نافرمانی والا کام نہ کرے۔ محترم سامعین، روزہ تو ہے بندی کا کھانا پینا نہیں ہو رہا، باقی معاملات نہیں ہو رہے، لیکن زبان کی حفاظت نہیں، غیبت جاری ہے، حسد کینہ دل میں بھرا ہوا ہے لوگوں کے لیے، تو پھر کیا برکات حاصل ہوں گی ہمیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہ جسمانی نہ روحانی اور نہ ہی زبانی کوئی نافرمانی سرزد ہو روزے کی حالت میں۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، نہ زبانی نہ جسمانی۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اور آ کے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، کوئی برا بلا کہے تمہیں، تو تم آگے سے جواب مت دو، بلکہ صرف یہ کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، معذرت کے ساتھ میں لڑنا نہیں چاہتا۔ حضور پاک کی یہ ترغیب ہے، یہ تعلیم ہے کہ خود بھی نہیں جھگڑنا، اگر کوئی اور جھگڑا کرے تو اس کو بھی کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں نے لڑائی نہیں کرنی، اور سلام کر کے آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو حضور پاک نے اشارہ دیا اس حدیث میں کہ روزے کی خاص فضیلتیں اور برکتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو گناہوں سے حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ فضول باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی شر کے تمام راستے اللہ تعالی نے بند کر دیے۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارے روزوں کی حفاظت کا اتنا اہتمام ہوتا ہے تو اگر ہم خود اپنے روزوں کو غلط چیزوں سے محفوظ نہ رکھ سکیں تو پھر یہ کتنی بدبختی اور کتنی محرومی کی بات ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح اپنے منہ کو، اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے کانوں کو برائی سے، غیبت سے، غلط کاموں سے بچا کے رکھیں۔ ایک اور کام میرے بھائیوں اور دوستوں رمضان میں جس کی اہتمام کیا جانا چاہیے وہ ہے افطار کرانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی اور مسلمان کو افطاری کروانا۔ اس میں ایک لمبی حدیث حضرت سلمان الفارسی والی جو بیہقی میں، امام بیہقی نے اپنی کتاب میں شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اس میں حضور پاک نے ترغیب دی کہ من فطر صائما، کہ جو بندہ کسی کو افطاری کرائے، چاہے وہ افطاری پانی کے ایک گھونٹ سے ہو، دودھ کے ایک گھونٹ سے ہو، ایک لقمے سے ہو، یا پورا پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے ہو، اس افطاری کرانے والے کو، اس روزہ رکھنے والے کا پورا ثواب اللہ پاک اس افطاری کرنے والے کو ایک کھجور دینے پہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو حضور صحابہ کرام نے سوال کیا تھا بلکہ حضور پاک سے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنا مال تو ہے نہیں، ہم خود غریب ہیں، ہم خود افطاری کرانے کے لائق ہیں، تو فرمایا کہ ضروری نہیں کہ صرف امیر ہی افطاری کرائیں، غریب بھی حصہ ڈالیں افطاری کرانے میں۔ آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ ایک کھجور دیں کسی کو۔ عام طور پہ الحمدللہ مسلمان بڑے سخی ہوتے ہیں، سخاوت بہت ہے الحمدللہ مسلمانوں میں، اس چیز کو اور بڑھائیں میرے بھائیو اور دوستو۔ اپنا دسترخوان صرف نہ بھریں ہم لوگوں کے دسترخوان تک بھی ہماری کھجوریں پانی پہنچے اور لوگ افطاری کریں۔ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، یعنی حضور پاک نے افطاری کرانے کو اتنی اہمیت دی کہ جب صحابہ کرام حضور پاک کو دعوت دیتے تھے کھانے پہ تو حضور پاک کھانا کھانے کے بعد ان کو دعائیں دیتے تھے، 3 دعائیں، کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، اور آخری جو ضروری پوائنٹ حضور پاک نے دعا دی
کھانا کھلانے والوں کو کہ تمہارے ہاں روزہ دار آ کے افطاری کریں۔ تو خود بھی افطاری کراتے تھے حضور پاک، ترغیب بھی دی کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو، کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا یا افطاری کرائے گا تو ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور جو ایک دفعہ پانی پی گیا حوض کوثر سے، محترم سامعین آمین کریں، آمین کہیں میری اس دعا پہ، اللہ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے حوض کوثر پہ جن کے بارے میں فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی ان کو پانی مت پلائیں، انہوں نے آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا، بدعت ایجاد کی اور غلط اور نئے نئے کام ایجاد کیے، اور حضور پاک بھی ناراض ہو گئے کہ جن کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے والا بنائے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم صرف وہ کام کریں اپنی شادیوں میں، اپنی غم والی گھڑی میں، اپنے رمضان میں، اپنے گھروں میں، جس پر اللہ کے نبی کی مہر سنت، مہر نبوت ہو، یعنی صرف سنت، بدعات سے بچیں، تو انشاءاللہ پھر ہمیں حوض کوثر پہ حضور پاک اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، جام کوثر۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے افطاری کرائے گا اس کو میرے حوض کوثر سے پانی ملے گا، اور جو ایک دفعہ پانی پی گیا پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو خاص طور پہ اس موقع پہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، لوگوں سے، کہ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں آپ کے، آپ جہاں سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جہاں بھی آپ کے ایسے رشتہ دار موجود ہیں جن کو آپ سفید پوش سمجھتے ہیں، وہ آپ سے ذکر نہیں کرتے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سے ذکر نہیں کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ کو غالب یقین ہے کہ ان کے ہاں مالی لحاظ سے پریشانی ہے، تو آپ ان کے ہاں رمضان سے پہلے افطاری کا اہتمام کروائیں، آٹا بھیجیں، پانی بھیجیں، پیسے بھیجیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، کھجور بھیجیں، افطاری کروائیں۔ خاص طور پہ نیک لوگوں کو افطاری کرائیں۔ کیوں؟ ایک تو حضور پاک کے حوض کوثر کا پانی ملے گا، اجر میں اللہ ہم سب کو دے۔ دوسرا جو ضروری پوائنٹ حضور پاک نے خود فرمایا کہ ایک تو ان کو پانی بھی ملے گا قیامت کے دن، اور دوسرا جن لوگوں کو آپ نے افطاری کرائی ان کے روزے کا ثواب بھی، ان کے روزے کے ثواب میں کمی کیے بغیر آپ کو بھی پورا ملے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو ہم اگر ٹارگٹ کریں ایسے لوگوں کو جو نیک ہوں، اللہ کے ولی ہوں، برگزیدہ ہوں، علماء کرام ہیں، ان کو افطاری کرائیں اپنے حلال مال سے، تو ان کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا، کوثر کا پانی، اللہ کے نبی کے حوض کا پانی ملے گا، جس کے بعد کوئی پیاس نہیں۔ تو یہ بھی ایک کرنے کا کام، ضروری کام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں۔ ایک اور ضروری کام رمضان میں تراویح کی پابندی کرنا ہے، تراویح کی پابندی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جس نے قیام کیا، قیام رمضان سے صرف تراویح مراد ہے، کیونکہ رمضان کی تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ قیام اللیل اور چیز ہے، قیام اللیل کہتے ہیں تہجد کی نماز کو، دی نوکٹرنل پریئرز انگلش میں کہتے ہیں، تہجد کی نماز کو۔ قیام رمضان تراویح مراد ہے اس سے، اور حضور پاک نے خود بھی پڑھی ہے 3 دن، اور پھر باقی صحابہ نے خود حضرت عمر کی اتباع میں 20 رکعت تراویح وہی ابن کعب نے پڑھائی۔ تو آپ کی مسجد میں آپ کا امام جتنی نماز پڑھاتا ہے، 8 پڑھاتا ہے یا 20 پڑھاتا ہے، آپ ان کے پیچھے شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنے امام کے ساتھ نماز شروع کرے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرے تو اس کو آدھی رات کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس اختلاف میں مت پڑھیں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ جتنی توفیق اللہ پاک نے آپ کو دی، جتنا آپ کا امام پڑھا رہا ہو اتنی آپ پڑھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ خاص طور پہ ہماری خواتین جو گھروں میں بہت ماشاءاللہ دن کو روزہ بھی رکھتی ہیں ماشاءاللہ، اور پھر شام کو افطاری بھی تیار کرتی ہیں، سارا ثواب ان کو مل جاتا ہے روزہ داروں کا، لیکن پھر تھوڑی سی سستی کر کے پھر وہ نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے تھکاوٹ سے،
تو اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیں کہ پھر آپ تراویح نہ پڑھ سکیں۔ آپ پوری کوشش کریں کہ 20 رکعت تراویح ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہو تو آپ ان سے ٹائم لیں، ان سے کہیں کہ گھر میں تراویح پڑھائیں، تراویح گھر میں پڑھائیں، تاکہ خواتین بھی، ہمارے والدین بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، بچے بھی جو بڑے ہیں ان کو بھی موقع مل سکے گا۔ تو جماعت کا اہتمام گھر میں ہوگا تو آسانی ہو جاتی ہے، پھر سارے گھر والے تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ اکیلے اکیلے پڑھیں گے تو شیطان پھر نفس سستی ڈالتا ہے، پھر سستی آ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تراویح کا اہتمام پورا ہو۔ اعتکاف جو کر سکتے اعتکاف بھی کریں، اور ایک ضروری کام ہے شب قدر کی تلاش۔ اللہ کے نبی شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے پورا اعتکاف کرتے تھے۔ شب قدر کی تلاش آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 یا 29، ان 5 راتوں میں آپ صدقہ بھی نکالیں۔ ان 5 راتوں میں آپ پوری رات کوشش کریں کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت ہو اور فجر بھی باجماعت ہو، تاکہ پوری رات کے ثواب آپ اکٹھا مل جائے۔ اور انشاءاللہ کم از کم اعتکاف کرنے والے تو اس سے محروم نہیں رہتے، کیونکہ اعتکاف میں ہوتے ہیں ان طاق راتوں میں۔ تو شب قدر کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک نے اس کی تلاش کے لیے اور خاص اہتمام کیا۔ ایک ضروری کام میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن کی تلاوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ساتھ خاص تعلق اس کا پیدا کرتے تھے۔ رمضان میں ہی قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اور قرآن لازم ملزوم، کنیکٹڈ۔ روزہ ہے تو قرآن ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ کھڑا ہوگا اور روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، یا اللہ اس بندی نے روزہ رکھا، میں نے دن میں اس کو مصروف رکھا حرام سے، کھانے پینے سے، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور قرآن کھڑا ہوگا اور قرآن کہے گا، یا اللہ رات کو میں نے اس کو نیند سے دور کیا، یا اللہ اس نے رات کو نیند نہیں کی، اس نے تراویح میں قرآن کی تلاوت کی اور ویسے قرآن پڑھا۔ تو القرآن والصوم دونوں شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے، اور فیشفعان للعبد، اور اللہ پاک ان کی سفارش قبول کر کے اس قرآن پڑھنے والے کو رمضان میں اور روزہ رکھنے والے کو رمضان میں معاف کر کے جنت میں ٹھکانہ دے دیں گے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے بھائیو دوستو۔ تو رمضان میں روزے اور قرآن کا اہتمام بہت ضروری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے اور ان سے سنتے تھے۔ دور کرنا، حافظ قرآن حفاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو حضور پاک حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور وہ ان کو سناتے تھے۔ اور آخری رمضان میں جس کے بعد حضور پاک کا وصال ہوا، اس رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن سنا اور سنایا۔ اتنا حضور پاک کو شغف تھا قرآن سے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کم از کم ہر مسلمان ایک قرآن کریم ختم کرنے کا اہتمام شروع کر دے ابھی سے، اور ہو سکے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں، سمجھیں بھی کہ قرآن پاک ہم سے چاہتا کیا ہے، اور پھر باقی 11 مہینوں میں قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ اپنے بچوں کی شادیاں قرآن کے مطابق کریں، ہماری کوئی موت ہو، اموات ہو، اس کو بھی ہم قرآن کے مطابق اس کو ڈیل کریں، ہماری پوری زندگی قرآن سے ڈکٹیٹڈ ہو۔ پھر قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا ہمارے حق میں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، حضور پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن قرآن یا تو آپ کے حق میں بولے گا یا آپ کے خلاف بولے گا۔ جو بندہ بندی قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، نماز، روزہ، حج اور ہمارے معاملات، ہمارے بزنس، ہماری ٹریڈ، ہماری شادی بیاہ، ہماری غمی خوشی، سب اگر قرآن کے مطابق ہوگی تو پھر یہی قرآن انشاءاللہ قیامت کے دن گویا ہوگا، بولے گا، یا اللہ اس بندے نے، اس بندی نے پوری زندگی میرا خیال کیا، فحل حلالا وحرم حراما، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور گناہوں سے بچتے رہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ خدا نخواستہ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو پھر یہی قرآن پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے مجھ پہ عمل نہیں کیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کا جو شعر، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ذلیل ہوں،
یا ہم خار ہوں، قرآن کو چھوڑنے والے ہوں، ہم قرآن کے ساتھی بنیں، ہم قرآن کو پڑھنے والا بنیں اور قرآن کو سمجھنے والا بنیں۔ میرے پاس آخری منٹ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک سوال، سب سوال کریں گے اپنے آپ سے اور کرنا بھی چاہیے۔ عید کے دن، رمضان گزر گیا، عید کے دن سوال ہونا چاہیے، سوال کریں کہ جی میرا رمضان اچھا تھا کہ نہیں تھا، میرا رمضان بابرکت تھا کہ نہیں تھا۔ اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد عید والے دن سے شروع کریں، عید کے بعد میری زندگی کیسی ہے، میری زندگی میں تقوی آیا کہ نہیں، جو کہ مقصد تھا رمضان کا، لعلکم تتقون، میری زندگی میں نماز کا اہتمام آیا کہ نہیں، میری زندگی سے گناہ دور ہوا کہ نہیں، میری عقل، میری سوچ، میرے دل کی حالت قرآن سے، اللہ سے جڑی کہ نہیں۔ اگر جڑی ہے اور انشاءاللہ جڑنی چاہیے اور جڑے گی رمضان میں عمل کرنے والوں کے لیے، تو انشاءاللہ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان ہمارے لیے باعث برکت تھا، اللہ نے قبول کر لیا ہمیں۔ اب انشاءاللہ 11 مہینے اگلے رمضان تک کوشش جاری رہے گی کہ ہم اس پہ عمل کرتے رہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں اپنی بیٹری چارج کر لو، اپنی بیٹری کو چارج کر لو تاکہ یہ بیٹری آپ کو اگلے 11 مہینے میں کام دے، اگلے رمضان تک۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہماری بیٹری ختم ہو جائے۔ تو اللہ مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ العلم بلا عمل وبال، کہتے ہیں کہ علم پہ عمل نہ کرنا وبال بن جاتا ہے۔ تو آپ سیکھیں، سکھائیں، بچوں کو تیار کریں، خود کو تیار کریں اور رمضان کی بھرپور برکات حاصل کریں اور خود کو منوائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔